بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، مولا علی علیہ السلام کی کئی ایک ایسے فضائل ہیں جن میں کوئی اور شریک نہیں ہے، جیسے کہ مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر رسول خدا نے یوم غدیر خم کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس فضیلت میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اس طرح مولا علی علیہ السلام رسول خدا کے بلا فصل خلیفہ ہیں، بلا فصل، کوئی اور نہیں ہے۔ تو آج ناظرین کرام میں ایک خاص فضیلت مولا علی علیہ السلام کی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ جناب سیدہ کو، مولا مظلوم کربلا کو، امام حسن مجتبیٰ کو، کسی معصوم امام کو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں ہے، صرف علی علیہ السلام کی وہ فضیلت ہے۔ وہ کون سی فضیلت ہے ناظرین کرام میرے معزز دوستوں؟ وہ فضیلت ہے کہ مولا علی علیہ السلام رسول خدا کے بھائی ہیں، اور باقاعدہ رسول خدا نے اس چیز کا اعلان کیا اور بارہا یہ بتایا کہ علی تم میرے بھائی ہو، علی تم میرے بھائی ہو۔ جنت کا جو دروازہ ہے اس کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا کے بھائی ہیں علی علیہ السلام۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، حدیث ہیں، کتاب ہے اعمالی صدوق، راوی کہتے ہیں کہ اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بین اصحاب وطرق علی علیہ السلام، کہ مواخات قائم کیا رسول خدا نے صحابہ کے درمیان۔ ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کے دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا، ایک صحابی کا پکڑ کے دوسرے میں دے دیا، تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، ٹھیک ہے۔ مختلف صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، علی کو چھوڑ گئے۔ علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ سوال بنتا ہے یا رسول اللہ علی کو کیوں چھوڑ گئے؟ رسول خدا نے جواب دیا، کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ ما اخرتک الا لنفسی، فرمایا کہ اے علی مجھے اس پروردگار کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے آپ کو چھوڑا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھائی نہیں بن سکتے ہو، نہیں، میں نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، آپ کو چھوڑ کے کیوں؟ آپ میرے بھائی ہو۔ کیا فرمایا؟ انت اخی، واضح فرمایا آپ میرے بھائی ہیں، ووصی ووارثی، فرمایا آپ میرے وصی ہیں، آپ میرے وصی ہیں، اور کوئی وصی نہیں ہے بھائی، ہماری اس کے اوپر نشست ہے وہ دیکھیے گا، ووارثی، میرے آپ وارث ہیں۔ تو مولا علی نے پوچھ لیا، آئے وارث کس معنی میں بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیے حدیث، قال ما ارث منک یا رسول اللہ، مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیسا وارث ہوں آپ کا؟ ہیں جی؟ قال ما اورث النبیون قبلی اورثوا کتاب ربهم وسنت نبیہم، فرمایا کہ پچھلے جو انبیاء تھے وہ ان کے جو وارث بنتے تھے وہ کتاب خدا کے وارث ہوتے تھے، ان کے جو وارث بنتے تھے وہ ان انبیاء کی سنتوں کے وارث ہوتے تھے۔ تو اے علی آپ بھی میرے وارث ہیں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، اب اس کتاب کے قرآن کے آپ وارث ہیں، میری سنتیں ہیں، ان کے وارث آپ ہیں، قرآن آپ بیان کریں گے، دین آپ بیان کریں گے، شریعت آپ بیان کریں گے، آپ وارث ہیں، کوئی اور نہیں۔ اس حدیث سے کوئی دیکھ کر یہ نہ ناچنا شروع کر دے اپنی محفلوں میں، او جی شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبیوں کی وراثت تو یہ ہوتی ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ مال نہیں ہوتی۔ البتہ یہ اگر مانتے ہو نا، یہ تو مانتے ہو نا کہ علم ہوتا ہے، تو پھر علم علی کے پاس ہے، جو زیادہ علم والا ہوتا ہے نا پھر اسی کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، جاہل کی طرف نہیں جاتے، علی کے پاس جاؤ، دین لینا ہے علی کے پاس، شریعت لینی ہے علی کے پاس جاؤ، کتاب خدا کی تعلیمات لینی ہے علی کے پاس جاؤ، رسول خدا کی سنتیں لینی ہیں علی کے پاس جاؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ، نہ بھٹکو گمراہی میں،
آؤ علی کے پاس. اور فرمایا وَأَنْتَ وَإِبْنَاكَ مَعِي فِي قَصْرٍ فِي الْجَنَّةِ. فرمایا علی آپ نہیں صرف آپ کے جو معصوم بچے ہیں نا، آگے امام 11 امام، فرمایا جنت میں میرے محل میں ہوں گے، جہاں میں ہوں گا جنت میں یہ بھی وہاں ہوں گے. تو ناظرین کرام، کون ہے بھائی رسول کا؟ سب کو آپس میں بھائی بنایا رسول خدا نے، سب صحابہ کو. علی کو چھوڑ گئے. کیوں چھوڑا؟ فرمایا میں چھوڑا الا لنفسی انت اخی. فرمایا میں اپنے لیے، آپ میری جان ہو، آپ میرے بھائی ہو، میں نے اپنے لیے آپ کو چھوڑا ہے، آپ تو میرے بھائی ہو. ایک حدیث آپ اور سنیے، کتاب ہے اعمالیہ صدوق. میرے معزز دوستو، میں آپ کی دعاؤں سے کوشش کروں گا اعمالیہ صدوق کا جو ہے وہ مکمل ایک دفعہ مطالعہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیے اعمالیہ صدوق. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مکتوب علی باب الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اخو رسول اللہ. رسول خدا نے فرمایا جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور علی بھائی ہیں رسول خدا کے. کلمے میں علی کا نام ہے. لو مولویو، جنت میں جانا ہے وہاں تو یہ کلمہ لکھا ہے. کیا فرمایا؟ علی اخو رسول اللہ قبل ان یخلق اللہ السماوات والارض بألف عام. کب کا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے جب خلق کیا اس سے 2000 سال پہلے لکھا ہوا ہے. زمین و آسمان کی خلقت سے 2000 سال پہلے کا جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی اخی رسول. بھائی ہیں اور کوئی بھائی نہیں ہے. زبردستی نہ بنانا، زبردستی نہ بنانا کوئی اور. ایک اور آپ حدیث سنیے، بڑی خوبصورت حدیث. مولا علی علیہ السلام، کتاب ہے خصال شیخ صدوق اللہ علیہ. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے 10 ایسی فضیلتیں ملی ہیں نا، ہائے مولا علی کے پاس تو فضائل ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، شاعر نے کہا نا کہ جلتے کیوں ہوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. مولا علی علیہ السلام کے پاس فضائل دیکھنے آؤ علی کے پاس، باقی کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے 10 ایسے فضائل ملے ہیں، اگر مجھے دنیا کی ہر چیز دے دی جائے نا، میں وہ فضیلتیں نہیں چھوڑنے والا، میں اسے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. مجھے وہ یا علی بیان کیجیے. فرمایا، کہتے ہیں قال علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. فرمایا پہلی فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھے فرمایا تھا اے علی آپ میرے دنیا و آخرت میں بھائی ہیں. دنیا میں تو بھائی بڑے بن جاتے ہیں نا، بڑے لوگ بھائی بنتے ہیں، آخرت میں چھوڑ جائیں گے. آخرت میں تو سب کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن رسول خدا اور مولا علی کا یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا. فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَقْرَبُ الْخَلَائِقِ مِنِّي فِي الْمَوْقِفِ. فرمایا کہ قیامت والا دن ہوگا، سب سے زیادہ تمام مخلوقات میں سے جو بھی ہیں، چاہے معصومین ائمہ ہیں، جو بھی ہیں، ان سب میں سے میرے قریب زیادہ آپ ہوں گے علی. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنْتَ الْوَزِيرُ وَالْوَصِيُّ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. فرمایا کہ آپ اے علی آپ میرے وزیر ہیں، میرا وصی ہیں، اور میرے اہل میں آپ میرے خلیفہ ہیں. والمال، مال میں بھی آپ خلیفہ ہیں. جی مال بھی علی کو ملے گا، مال کے وارث بھی علی ہیں. خلافت بھی علی کے پاس جائے گی، مال بھی علی کے پاس جائے گا. میرے پیچھے حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کتاب کے وارث ہیں، آپ میرے سنن و افعال کے وارث ہیں. اس حدیث میں واضح ہیں مال کے بھی علی کے وارث ہیں، مال کے بھی علی کے وارث. پھر وَأَنْتَ آخِذٌ لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. علی تمہارا جھنڈا ایسا جھنڈا ہے نا، وہ میرا جھنڈا ہے. دنیا میں بھی آپ میرا پرچم بلند کرنے والے ہو، خیبر میں، بدر میں، احد میں، حنین میں.
اور آخرت میں بھی، اور جسے کہتے ہیں آپ لوائے حمد، لوائے حمد، رسول خدا کا جھنڈا علی کے پاس۔ پھر کیا فرمایا؟ آیا ولیو کا ولی، اے علی جو آپ کو چاہتا ہے نا، جو آپ کو چاہتا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ سے بغض نہیں رکھتا، آپ کی اطاعت کرتا ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میری اطاعت کا دم بھرتا ہے بھائی، وہ میری پیروی کرتا ہے، وہ میرا ہے۔ وَوَلِيِّ وَلِيُّ اللَّهِ، اے علی جو آپ کا وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَعَدُوُّكَ عَدُوِّي، اور مولویوں شور مچاتے ہو رسول خدا سے عشق کا، علی کو کیوں بھول جاتے ہو؟ یاد رکھو مولا رسول خدا نے فرمایا علی آپ کا دشمن میرا دشمن ہے، چاہے سڑکوں پہ ناچے، چاہے محفلوں میں اپنے ناچے، کہ میں عاشق رسول ہوں۔ فرمایا وَعَدُوِّي عَدُوُّ اللَّهِ، فرمایا کہ اے علی آپ کا دشمن میرا دشمن اور میرا دشمن اللہ کا دشمن۔ تو میرے معزز دوستو، مولا علی علیہ السلام کا نبی خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے کہ وہ نبی کے بھائی ہیں۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور جنت کے دروازے پہ رکھا ہوا، اور سب میں مواخات قائم کیا، صحابہ میں ایک دوسرے کو ملا دیا، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے، اور اپنے لیے کسے چنا؟ علی، علی میرا بھائی، علی میرا بھائی۔ میرے معزز دوستو، ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جسے اپنا خلیفہ بنایا، جسے اپنا وصی بنا، جسے اپنا بھائی بنایا، اور اس کا ہاتھ بلند کر کے کہا لوگوں جان لو میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے، اور میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پر حق رکھتا ہوں نا؟ سب نے کہا جی ہاں، 3 دفعہ کہا کہ آپ یہ علی ہیں، یہ تمہارے حق ہیں، من کنتم مولا فعلی مولا۔ ہماری اس میں نشستیں دیکھیے گا۔ تو میرے معزز دوستو، مولا علی علیہ السلام کے ایسے فضائل بہت زیادہ ہیں کہ جن میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ علی علیہ السلام ہی ایسی شخصیت ہیں جو رسول خدا کے بھائی ہیں، اور رسول خدا کے جو ہے وہ نفس ہیں، رسول خدا کی جان ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ثابت کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔